آج سے 30,000 قبل مسیح پہلے جب قوم نوح پر عذاب آیا تھا تو کچھ لوگ کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے۔ صرف وہی لوگ زندہ بچے، باقی پوری دنیا پانی کی نظر ہو گئی۔ طوفان نوح کے بعد کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تعداد 80 تھی۔ انہی 80 لوگوں نے بعد میں خود اور ان کی اولادوں نے اس دنیا کو نئے سرے سے آباد کیا۔ 30,000 قبل مسیح میں کشتی نوح سے اترنے کے بعد ان لوگوں نے شہر بابل، جسے ہم بیبلون بھی کہتے ہیں، اس کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ لوگ 72 زبانیں بولتے تھے، جبکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں ایک نئی زبان سے نوازا اور یہ 73ویں زبان عربی تھی۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ بیبلون طوفان نوح سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھا۔ اس وقت میں بیبلون کا رقبہ 96 کلومیٹر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور جب ان لوگوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوئی تو انہوں نے بابل سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں رہنے کے لیے جگہ ڈھونڈی اور پھر یوں پوری دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ تاریخ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد 4 بیان کی ہے، جن میں سے یام حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا اور بعد میں یہی بیٹا یام طوفان کی زد میں آ کر مر گیا، اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کے صرف 3 بیٹے ہی زندہ بچے، جن کے نام سام، حام اور یافس تھے۔ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ اور امریکہ کا باپ کہا جاتا ہے۔ ویسٹرن ہسٹورینز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 30,000 قبل مسیح سے دنیا میں موجود تمام قومیں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں اتارے جانے والے تمام انبیاء کرام اس کی نسل میں سے تھے۔ سام کے 11 بیٹے تھے۔ تاریخ نے سام کے 11 بیٹوں میں سے صرف 2 کا ذکر کیا ہے، جن کا نام ارفکسد اور ارام تھا۔ ارام کے 4 بیٹے تھے، جس میں سے ایک بیٹے کا نام جتر تھا اور جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا۔ یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے جو قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ بائبل کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارفکسد کے 2 بیٹے تھے، جن کا نام شالخ اور کیمورس تھا۔ کیمورس کے 6 بیٹے تھے، جن کا نام عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمغان تھا۔ اور یوں یہ لوگ اپنی اپنی نسلوں اور علاقوں کے جد امجد یعنی کہ سپریم ایئرز کہلائے۔ بعد میں انہی کے نام پر انہی علاقوں کا نام ملکوں کے نام پر رکھا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام فالس تھا۔ تاریخ میں بعض جگہوں پر اس کا نام فلج بھی لکھا گیا ہے۔ انہیں بالغ سریانی بھی کہتے ہیں۔ سریانی زبان میں بالغ کے معنی تقسیم کرنے والے کے ہیں۔ تاریخ کے مطابق دنیا میں فالج نے سب سے پہلے زمینوں کو اولاد آدم میں تقسیم کرنے کی رسم ڈالی تھی، جو کہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ یعنی کہ اس سے ایک بات ظاہر ہے کہ اولادوں میں زمینوں کی تقسیم کا قانون 30,000 قبل مسیح پہلے ہی بن گیا تھا، جو کہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حام کے 10 بیٹے تھے، جن کا نام گویا، فوت، حبش، کوش، انفرنج، سندھ، کنعان، حربس، مصر اور ہند تھے۔ حبش کی اولاد نے حبشہ کو آباد کیا۔ آج کے صوبہ سندھ کو 30,000 قبل مسیح پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے سندھ نے آباد کیا تھا۔ سندھ کے 2 بیٹے تھے، تحت اور ملتان۔ ان میں سے تحت نے سندھ کا شہر ٹھٹھا اور ملتان نے پنجاب کا شہر ملتان آباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور حام کے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہند تھا، جنہوں نے 30,000 قبل مسیح میں ہندوستان کو آباد کیا۔ اس طرح ہند کے 4 بیٹے تھے، جن کا نام پورب، دکن، نہروار اور بھنگ تھا۔ بھنگ بنگالیوں کا اور پوربی مشرقی ہندوستان ایسٹ انڈیا کے دوسری قوموں کا جد امجد یعنی کہ سپریم ایئر تھا۔ اسی طرح دکن اور اس کے 3 بیٹے مرہٹ، کنہر اور ترنگ تھے، جو کہ دکن کے مختلف علاقوں میں مختلف قوموں کے جد امجد یعنی کہ سپریم ایئر کہلائے۔ اور یوں آج کی کئی نسلیں، کئی ملک اور کئی شہر 30,000 قبل مسیح سے چلے آ رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے۔